बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब को अब ये खतरा लाहक हो चुका है कि उनको माइनस करने के लिए -1 फार्मूले के ऊपर काम हो रहा है। उन्होंने आज जो गुजरावाला के अंदर जलसा करना है उससे एक दिन पहले जो उन्होंने ट्वीट किए, जो 2 ट्वीट्स किए वो बड़े खतरनाक किस्म के ट्वीट्स थे। एक में तो उन्होंने बताया कि गुजरावाला के जलसे में वो अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रेटजी का ऐलान करेंगे। तो दूसरी जानिब उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की, पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर तनकीद की और बार बार अदालत के मना करने के बावजूद वो अदालत को क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। वो अब इशारतन बात कर रहे हैं, पहले वो न्यूट्रल्स कहते थे, अब उन्होंने हैंडलर्स कहकर बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं इतना खतरनाक हूं कि जो मैं ऐलान करूंगा जलसे के अंदर, गुजरावाला जलसे के अंदर ऐलान करूंगा, उसके बाद इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरावाला के जलसे में ऐलान करूंगा और मेरी एक कॉल पर जो है वो इनके हाथ से गेम निकल जाएगी, यहां तक उन्होंने बड़ी खतरनाक किस्म की बातें की। और गुजरावाला का जलसा, चूंकि वो उसको एक लास्ट जलसा कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसके बाद हमारा जो अगला प्लान होगा एहतजाज का वो बहुत खतरनाक होगा। अब इमरान खान साहब को ये खतरा लाहक हो चुका है कि उनको माइनस करने के लिए -1 फार्मूले के ऊपर काम हो रहा है। पहले वो ये बात नहीं कह रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई तो उसके बाद जजेस के जो रिमार्क्स थे, जजेस ने जो रिमार्क्स दिए, उससे बज़ाहिर ऐसा लगा कि इमरान खान साहब अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी जिद पर, अपनी डटाई पर और अपनी अना पर अड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि अदालत के सामने माफ़ी मांगना उनके जो है वो कद के अंदर या उनकी शख्सियत के अंदर कोई कमी आ जाएगी इससे, और वो एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं तो उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने अदालतों को डिक्टेट करने की कोशिश की है कि मैं तो भाई किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगूंगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि जितना पॉपुलर लीडर हूं मैं, जितनी मेरी जो है वो फैन फॉलोइंग है, इतना पाकिस्तान में पॉपुलर कोई नहीं है। तो चूंकि अगर मुझे नाहल किया जाता है, मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, मुझे दीवार से लगाया जाता है या मुझे माइनस करने के लिए ये काम किया जाता है, तो फिर मैं अपना नेक्स्ट जो अगली स्ट्रेटेजी है, अगला लाहेअमल है, उसका ऐलान करूंगा। अब यहाँ पर ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, ये इससे आगे शुरू होगा। इमरान खान साहब समझते हैं कि उनको जी माइनस करने के लिए -1 फार्मूले के ऊपर काम हो रहा है। ये इमरान खान साहब अभी तक के वो वाहिद लीडर हैं जिनको सबसे ज़्यादा अदालतों से रिलीफ मिला, अदालतों ने इनको सबसे ज़्यादा रिलीफ फ्राहम किया, अदालतों से इनको इंसाफ मिला, इन्हीं अदालतों ने बार बार इनको जमानतें दी, इन्हीं अदालतों ने इनके खिलाफ जो फजूल जो केसेस आते थे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो पिटिशन आती थी, इनको खारिज किया। तो अब एक ऐसे वक्त में जब वो समझते हैं कि शहबाज गिल के ऊपर जी हमला हुआ, और जो शहबाज गिल के ऊपर हमला हुआ उसमें वो जज वो जो जज साहिबा हैं, ज़ेबा चौधरी साहिबा, जिनके ऊपर इन्होंने तनकीद की, तो उस हवाले से अदलिया समझती थी कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि ये उनकी जिद है, उनकी डटाई है और उनकी अनापरस्ती है। अब यहाँ पर जी इमरान खान साहब ने जो गुजरांवाला के जलसे में अब लाहेअमल का ऐलान करना है, वो देखते हैं क्या करते हैं। मुझे तो इस बात में कोई शक व शुबा नहीं मुझे नज़र आता कि इमरान खान साहब जो है शायद माइट भी पॉसिबल हो भी सकता है कि वो शायद एक बार फिर कौम को यही सरप्राइज दें और फिर कौम को फूल बनाने की, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें कि जी मैं अब गुजरांवाला के जलसे में ऐलान करने जा रहा हूं कि मैं उन लोगों का नाम लूंगा। बहुत देर पहले भी उन्होंने कहा था कि वो मैंने अपनी वो रिकॉर्डिंग करवाई हुई है और उसमें वो 4 शख्सियात के नाम हैं जिन्होंने मेरी हुकूमत गिराने के लिए ये सारा कुछ किया। तो अब वो ये बातें कर रहे हैं कि जी मेरी हुकूमत गिराने के लिए 4 लोगों ने बड़ा अपना एक किरदार अदा किया और उन 4 लोगों का नाम मैं वक्त आने पर बताऊंगा। तो अब जब वक्त आ चुका है तो लोग इस बात का, मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब आज गुजरांवाला के जलसे में उन 4 शख्सियात का नाम बताएंगे। क्योंकि मैं अगर आपको सच बताऊं, मैं अगर आपके सामने हकीकत बयान करूं, तो इमरान खान साहब का इशारा अमूमी तौर पर वही है जिस जानिब वो इशारा करें, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करने से, पॉइंट स्कोरिंग करने से उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा होगा। आवाम सड़कों पर आ जाएगी, आवाम देखेगी कि इमरान खान बड़ा पॉपुलर लीडर है
اس کے ساتھ جو ہے وہ کروڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, بہت اسٹرانگ قسم کا لیڈر ہے, اس کو عدالتوں سے سزائیں نہیں ہو سکتی. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عدالتیں کسی کی پاپولیرٹی کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتی. عدالتیں میرٹ کے مطابق, آئین اور قانون کے مطابق, انصاف کے مطابق, جسٹس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں. عدالتیں کسی کی شخصیت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتی. اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی, ان کی شخصیت, ان کا کردار, ان کے جو فین فالوئنگ ہے اس کو دیکھ کر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, تو بالکل ایسا فیصلہ عدالت نہیں کرے گی. عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. اب یہاں پر جو بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ بھی چل رہا ہے, فارن فنڈنگ کا کیس بھی چل رہا ہے, ڈسکوالیفیکیشن کا, نااہلی کا کیس بھی چل رہا ہے, تو اب عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہوگا یا عمران خان صاحب کو پھر عدالتوں سے ریلیف ملے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہوگا, مزید تنگ ہوگا, کیونکہ آئے دن ان کے اوپر نئے مقدمات بن رہے ہیں. ابھی پنجاب حکومت کی کرپشن سے متعلق بھی مقدمات کھلنے ہیں. جب عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر تھے تو بہت سی فائلیں کھلیں گی, بہت سے کیسز سامنے آئیں گے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں. فارن فنڈنگ کا کیس کسی سیاسی جماعت نے جاری نہیں کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا. توشہ خانہ کا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کرنا ہے. اس کے بعد توہین عدالت کا جو کیس ہے اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ جاری کرنا ہے, اور اس کے بعد آگے کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں, کیا کاروائیاں ہوتی ہیں, حکومت کون سے نئے مقدمات بناتی ہے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن اب عمران خان صاحب اپنی نااہلی کو دیکھتے ہوئے, اپنی نااہلی آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کو نظر آ چکا ہے کہ وہ نہیں بچیں گے. اس کیس میں وہ معافی تو بالکل نہیں مانگیں گے توہین عدالت کے کیس میں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ معافی مانگیں گے تو جی ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی, ان کے قد میں کمی واقع ہو جائے گی, ان کی شخصیت میں کمی واقع ہو جائے گی. ان کی فین فالوئنگ بہت ہے, اور اس فین فالوئنگ کی بدولت ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے, کیونکہ معافی اگر وہ مانگیں گے تو یہ گستاخی ہو جائے گی. بلکہ الٹا وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر جج صاحبہ مجھ سے معافی مانگ لیں, یا اگر جج صاحبہ میرے سے معافی مانگنے کے بعد شہباز گل کے خلاف جو فیصلہ دیا اس کو ریورس کر دیں, تو میں اس فیصلے کو قبول کروں گا. مطلب کہ میں نہیں مانوں گا اور جو میں کہوں گا وہی ہوگا. یہ عمران خان صاحب بیسیکلی چاہتے ہیں, اور یہ اسی لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. اب ہینڈلرز کہہ کر تنقید کر رہے ہیں, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, پھر جوڈیشری کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کہ کسی طرح عدالت توہین عدالت کیس میں ان کو سزا نہ دے. یہ عدالت کو وارن کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ اگر مجھے سزا ہوئی, اگر مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا, اگر مجھے نااہل کیا گیا, تو پھر اس کے بعد ایک عوامی ری ایکشن آئے گا. اور وہ بیسیکلی پورا نیریٹو اس لیے بنا رہے ہیں کہ گجرانوالہ کے جلسے میں وہ یہ اعلان کریں گے کہ چونکہ جی دیکھو میرے خلاف بڑی زیادتی ہو رہی ہے, میرے خلاف بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں, تو میں اب گجرانوالہ کے جلسے میں کھڑے ہو کر, عوامی کراؤڈ کے اندر کھڑے ہو کر اب یہ بات کا اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار پاکستان کی عدالتیں ہوں گی, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوگی, امریکہ ہوگا, یہ حکمران اتحادی جماعتیں ہوں گی, اور میں ان سب کو نہیں چھوڑوں گا. میں اگلے لاہے عمل کا اعلان کروں گا, ہاتھ ان کے جو ہے وہ ہاتھ سے کھیل نکل جائے گا. یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. اب آخری بات جو کرنی ہے وہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ پنجاب حکومت ختم کرنے کے لیے سازش ہو رہی ہے. پنجاب حکومت ختم کرنے کی خبریں جو آ رہی ہیں, اس حوالے سے عمران خان صاحب نے خبردار کیا کہ پنجاب میں ہماری حکومت کو ختم کرنے کے لیے پلان بنایا جا رہا ہے. اچھا, یہ پلان کیوں بنایا جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں تحریک انصاف کے بہت سے ارکان پنجاب اسمبلی جو یہ سمجھتے ہیں, میں نے اپنا لاسٹ ولاگ اسی بات پر کیا تھا, اس میں بہت سے ارکان پنجاب اسمبلی یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ایک بیسٹ چوائس نہیں ہے, اور وہ ہماری جماعت سے تعلق نہیں رکھتے, لہٰذا ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو تو ہم اپنے حلقوں میں جا کر جسٹیفائی نہیں کر سکتے. کیونکہ پھر پی ٹی آئی کا ووٹر یہ بات کرتا ہے کہ یار 180 سیٹوں والوں نے 10 سیٹوں والے کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا, اس کو چیف منسٹر بنا دیا. یہ بڑی شرم کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے بعد میں جو ہے جس کو آپ پہلے کہتے رہے کہ جی یہ نیپیاں بدلتے رہے اسٹیبلشمنٹ والے ان کی, اور پھر تانا دیتے رہے پرویز الہی صاحب. پھر عمران خان صاحب ماضی میں پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دے چکے ہیں. تو اب اگر پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بنایا گیا
تو اس فیصلے سے تحریک انصاف کے بہت سے سینئر رہنما خوش نظر نہیں آتے، بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اسد عمر صاحب کو بڑے تحفظات ہیں، پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ تو بہت سے تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نامینیٹ کرنا یا ان کو چیف منسٹر بنانا یہ بالکل ایک غلط فیصلہ تھا۔ یہی تاثر، یہی رائے تحریک انصاف کے ایک عام رکن کے ذہن میں بھی ہے، اور تحریک انصاف کے جو پنجاب اسمبلی کے ارکان ہیں اس لیے انہوں نے اپنا ایک علیحدہ گروپ بنا لیا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی ان پالیسیز سے نالا نظر آتے ہیں، خفا نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا بالکل غلط کیا۔ اب یہاں پر جو پنجاب میں حکومت ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری پنجاب میں حکومت کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، تو وہ اس کا براہ راست الزام ایک بار پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام کھیل رچا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی آ رہی ہے ان چیزوں میں۔ اب ان کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ ایک جانب تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہے اور دوسری جانب پارٹی ٹوٹ سکتی ہے۔ اگر وہ فارغ ہوئے تو ڈیفینیٹلی پارٹی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے فارن فنڈنگ کا فیصلہ جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا اس حوالے سے تحریک انصاف جو ہے اس نے اب سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس لڑنا ہے، اور سپریم کورٹ میں یہ کیس مائٹ بھی پاسبل کہ لارجر بینچ کے پاس لگ جائے یا فل کورٹ بینچ بیٹھ جائے، اور اس میں اگر تحریک انصاف کو عدالتی فیصلے کے ذریعے بین کر دیا جاتا ہے تو بہت سے ارکان اسمبلی کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، داؤ پہ لگ جائے گا۔ تو اس لیے بھی کچھ ارکان سمجھتے ہیں کہ ہمیں وقت سے پہلے تحریک انصاف کو ٹائی فش کر دینا چاہیے، خیر بات کہہ دینا چاہیے، تاکہ ہم اپنے مستقبل کو بچا سکیں، ہم آگے سیاست کر سکیں۔ تو اسی لیے بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن پرویز الہی صاحب نہیں بچیں گے، اور سب سے پہلے اگر عمران خان صاحب کی قربانی ہوگی تو اس کے بعد چھوٹی قربانی پرویز الہی صاحب کی ہوگی۔ تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔